اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 24 ربیع الثانی اسلامی تاریخ۔ بنی ہاشم کا بائیکاٹ اور 3 سال کی قید۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم اور روک تھام کے باوجود اسلام تیزی سے بڑھتا رہا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لہٰذا سب نے آپس میں مشورہ کر کے ایک عہد نامہ لکھا اور اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا۔ اس عہد نامے کے مطابق کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں سے میل جول، لین دین اور شادی بیاہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں جانا پڑا جس کا نام شیب ابی طالب ہے۔ یہاں ان لوگوں نے 3 سال کا زمانہ گزارا جس میں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ببول کے پتے تک کھانے پڑے۔ جب بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے سسکتے تو کفار مکہ اس پر ٹھٹھے اڑاتے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایسی مدد آئی کہ خود کفار ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگے۔ اتفاق یہ کہ ابو طالب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ساری باتیں سن رہے تھے۔ وہاں سے اٹھ کر کفار کے سامنے آئے اور کہا، رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا، عہد نامے کے سارے الفاظ دیمک چاٹ گئی ہے، صرف بسمک اللہم بطور عنوان باقی ہے۔ جب عہد نامہ دیکھا گیا تو حرف بحرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ نکلی اور کفار کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئیں۔ اس طرح عہد نامہ ختم ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال شیب ابی طالب سے نکل کر مکہ میں آ بسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قباء میں کنویں میں پانی کا بھر جانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قباء تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا، کنواں کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو فرمایا، ہاں یہ وہی کنواں ہے جس میں سے لوگ اپنی ضرورت کے لیے پانی لے جایا کرتے تھے تو پانی کم ہو جاتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور بڑا ڈول بھر کر پانی نکلوایا اور اس سے کچھ پیا اور بقیہ پانی سے یا تو وضو کیا یا پھر اس میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا اور پھر فرمایا، اس کو کنویں میں ڈال دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پانی کبھی کم نہیں ہوا۔ بیہقی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابی قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فائدہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، قرضوں اور غموں سے نجات کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضوں اور غموں سے چھٹکارے کے لیے صبح اور شام یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، 3 کام کرنے کی کوشش کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو 3 کاموں کے علاوہ اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹے خداؤں کی بے بسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کی مخالفت اور انکار کریں گے۔ سورہ فاطر کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، جہنم کے دروازے کا فاصلہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر 2 دروازے کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی کے 70 سال چلنے کے برابر ہے، 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، لقیط بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طب نبوی سے علاج، کلونجی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو، اور اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور تھا اس نے وہی کیا۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔